ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 31۔ عفان سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا، تبھی اچانک کمرے سے باہر آتے اسرار کے قدم ان کی بات سنتے بے اختیار برف کی سیل کی مانند وہیں منجمد ہو کر رہ گئے۔ وہ دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑا اب فاطمہ کے جواب کا ہی منتظر تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے کہ آپ بے وفا ہیں؟ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اب وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی یکٹک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جب کسی نے مجھ سے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تو میں ایسا کیوں کہوں گی بھلا؟ فاطمہ تیز مگر ہکلاتے لہجے میں بولتی اسرار کا نام یکسر چھپا گئی۔ اپنی بات کہتے وہ وہاں رکی نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آج اس کے اندر عفان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ عفان پرسوچ تاثرات سمیت نہ جانے کب تک اسی پوزیشن میں ہی کھڑا رہا جبکہ اسرار بجھے تاثرات سمیت واپس اپنے کمرے میں ہی چلا گیا۔ اسے اب خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر وہاں رکا تھا کہ اب فاطمہ ضرور اس کا نام لے کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی۔ وہ اس وقت بس اپنی اس رائے پر تصدیق کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا، لیکن فاطمہ نے اس کی توقع کے برعکس رد عمل دے کر اس کی سوچ کو یکسر غلط ثابت کر دیا تھا۔ یہ سب ان کا دکھاوا ہوگا اور کچھ نہیں، بھلا انہیں کیوں میری فکر ہونے لگی؟ اسرار نے فاطمہ کے اس پہلو کو بھی منفی انداز میں ہی لیا۔ اس کا دل ابھی بھی فاطمہ کو تسلیم کرنے سے انکاری لگ رہا تھا۔ کیو پی کی ہدایت پر پیٹر صوفیہ کے فلیٹ میں اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ شاید اسے کوئی پرسنل کام کروانا تھا جو صرف پیٹر کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ حکم کی تعمیل کے لیے موڈ خراب ہونے کے باوجود وہ بیچارہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفیہ اس وقت معمول کے مطابق سلیو لیس ڈریس زیب تن کیے ہوئی تھی۔ بلیک کلر نے اس کے حسن کو مزید دوآتشا کر دیا تھا۔ ہونٹوں پر سجی ریڈ لپسٹک اس کی دودیا رنگت میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ سٹیپ کٹنگ کی وجہ سے بال بے ترتیب انداز میں اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ایک ادا سے بار بار پیچھے جھٹک رہی تھی۔ آج تم بہت چپ چپ لگ رہے ہو پیٹر، از ایوری تھنگ اوکے؟ پیٹر کو سوچوں میں محو دیکھ صوفیہ نے آج پہلی بار اسے از خود مخاطب کیا تھا، ورنہ تو پیٹر ہی ہمیشہ اپنی دل فریب مسکراہٹ سمیت اس کو فلرٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا تھا۔ ہاں، لگتا آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، اس کا مطلب میری بالآخر میری تمام تر کوششیں رنگ لے ہی آئیں۔ پیٹر نے بمشکل خود کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پھر سے اپنا وہی مخصوص فلرٹی انداز اپنایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ صوفیہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ پر پانی پھیر دیا۔ جواباً پیٹر منہ بسوڑنے کی ایکٹنگ کرتے اسے باقاعدہ قہقہ لگانے پر مجبور کر چکا تھا۔ ویسے صوفیہ آپ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہا کریں۔ اس کے سراپے کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتے اندر ہی اندر پیٹر کا بھی دل مچل رہا تھا۔ صوفیہ آئے روز اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی میں نت نئے قصیدے سننے کی عادت تھی، اس کے لیے پیٹر کا یہ کمپلیمنٹ کوئی خاص بات نہیں تھی، اس لیے توجہ دینا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ اب وہ سر جھکائے مزے سے بوائلڈ چکن کے پیس چھری کانٹے کی مدد سے کھا رہی تھی۔ اپنی فگر برقرار رکھنے کے لیے وہ نیوٹریشنسٹ کے جاری کردہ پلان پر عمل کرتے صرف پرہیزی کھانے پر اکتفا کرتی تھی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد پیٹر اور صوفیہ دونوں لاؤنج میں موجود 3 سیٹڈ صوفے پر بیٹھے ہلکی پھلکی گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی نرم داز صوفے کے سائیڈ کارنرز میں دھنس کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان والی جگہ پر صرف ایک ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ پیٹر، یہاں سے جاتے ہی اپنے کچھ بھروسہ مند آدمی میرے پاس بھیجنا، مجھے ان سے کچھ پرسنل کام کروانا ہے۔ صوفیہ نے سامنے لگی وال پینٹنگ کو محویت سے دیکھتے تھوڑا سنجیدہ انداز اپنایا۔ کیسا کام؟ پیٹر کو ایک دم کھٹکا سا لگا۔ میرا مطلب اگر کام کی نوعیت کا اندازہ۔ صوفیہ کے تاثرات میں تھوڑی سختی در آئی جسے دیکھتے پیٹر نے فوراً سٹ پٹاتے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کام کے بارے میں تو ابھی نہیں بتا سکتی۔ صوفیہ کے ذہن کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے اس کے تاثرات پل بھر میں ہی تبدیل ہوتے پہلے کی طرح نارمل ہو گئے۔ ہاں، اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان بندوں کو کمپیوٹر ورک آنا چاہیے، یوں سمجھو ان سب کاموں میں ماہر ہونا چاہیے۔ صوفیہ کے لب اپنے پلان کو سوچتے مسرور کن انداز میں ہل رہے تھے۔ اوکے، کب تک چاہیے؟ پیٹر اس کے ازلی ضدی پن سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے اب کی بار بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے فوراً حامی بھر دی۔ بہت جلد، کل سے میری اگلی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی، بس اسی دوران یہ کام کرنا ہے مجھے۔
صوفیہ کا لب و لہجہ پر اسراریت پر مبنی تھا۔ آپ کی اگلی فلم کی شوٹنگ اذلان شاہ کے ساتھ ہو رہی ہے نا؟ شوٹنگ کے ذکر پر ہی پیٹر کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ وہ صوفیہ کے برتاؤ سے ہی اس کی اذلان شاہ کے لیے دیوانگی کو واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں گھومتا شاطر پلان اس بات کی واضح گمازی کر رہا تھا کہ اب وہ اذلان کی محبت میں جنونیت کی ہر حد پھلانگ چکی ہے۔ اذلان اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اب اس کے پاس آر یا پار کے علاوہ اور کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے پیٹر، بس میرا کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ صوفیہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہونے کے بعد اسے ایک نظر دیکھتی سیڑھیوں کے زینے طے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا کمرہ شاید کوریڈور کے آخر میں تھا، اسی لیے تو صوفیہ کے اوپری فلور پر جانے کے بعد بھی پیٹر کو اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز لگاتار سنائی دے رہی تھی۔ یہ لڑکی سے اذلان شاہ کی محبت میں نیم پاگل ہو چکی ہے، مگر وہ ایسا بے حس انسان ہے کہ اسے اس کی فیلنگز کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ نہ جانے ایسے کون سے ہیرے جڑے ہیں اس اذلان شاہ میں جو صوفیہ جیسی امیر و کبیر حسین و جمیل لڑکی سے بھلا ہی نہیں پا رہی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ اب یہ لڑکی کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ پہلے اتنی الجھنوں میں گرا ہوا، اوپر سے بروس کا اتنا پریشر، پتہ نہیں کب تک یہ سارے مسئلے سالو ہوں گے۔ پیٹر اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتے داخلی دروازہ عبور کرتے پورچ میں آ گئے۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے اگنیشن میں چابی گھماتے فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ گیٹ پر مامور سیکیورٹی گارڈز کے گیٹ کھولتے ان کی کار اپنے مقررہ راستوں کی طرف گامزن ہو گئی۔ پیٹر کے موبائل پر حرکت کرتے ہاتھ صوفیہ کا کام کرنے میں مصروف عمل تھے۔ انس آفس میں بیٹھا انماگ سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، جبھی ریسیپشنسٹ نے فون پر اس کے کسی کالج کے پرانے دوست کے آنے کی اطلاع دی۔ انس نے نام سنتے اسے اندر بھیج دے کا کہتے فون واپس رکھ دیا۔ کیسے ہو یار؟ انس نے ریوالونگ چیئر سے اٹھتے خوش دلی سے مصافحہ کیا۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کا کہتے خود واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ ایک ملازم کو چائے اور سنیکس لانے کا حکم بھی دے چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے بھاپ اڑاتی چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اچانک باتوں کے دوران شاہد نے مدعے کی بات کی۔ وہ یہاں آیا ہی اسپیشلی اسی کام سے تھا، ورنہ تو وہ دونوں جب کبھی بھی ملتے گھر پر یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ یار انس ایک مصیبت آن پڑی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی اسے ہینڈل کیسے کروں۔ شاہد نے ہچکچانے کے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کھل کر بتاؤ یار، اگر میرے بس میں ہوا تو مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انس دوستوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، اسی لیے تو بنا سوچے سمجھے فوراً حامی بھر دی۔ یار تو جانتا ہے میں ایک پروڈکشن کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تجھے اپنا وہ فارم ہاؤس یاد ہے جہاں ہم نے کالج کے آخری دنوں میں پارٹی کی تھی اور کافی مزہ بھی آیا تھا؟ شاہد بیتے دنوں کو یاد کرتے آہستگی سے مسکرا رہا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، لیکن اس فارم ہاؤس کا پروڈکشن کمپنی کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ فارم ہاؤس تو میرے آفس سے چند میل کے فاصلے پر ہی ہے۔ ابرو اچکاتے انس کا انداز سوالیہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ کمپنی کو اپنے ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے جو لوکیشن درکار ہے نا، بالکل وہی لوکیشن اور تقریباً ویسا ہی فارم ہاؤس تیرے پاس بھی ہے۔ اپنے خوشگل مزاج کے برخلاف شاہد اس وقت کچھ مضطرب سا لگ رہا تھا۔ اگر وہ فارم ہاؤس تھوڑے دنوں کے لیے مل جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کافی دنوں سے اس ٹائپ کی لوکیشن ٹریس کرنے میں لگا ہوں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک تیرے فارم ہاؤس کا یاد آ گیا تو فوراً ادھر آ گیا۔ شاہد نے سیٹ کی پشت سے ٹیک چھوڑے، اسے رسان سے اپنی پرابلم کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ یار وہ خالی پڑا ہے، مگر شوٹنگ اس فارم ہاؤس میں۔ انس بچپن سے اس فارم ہاؤس کو لے کر بہت حساس تھا۔ ہاں بس کچھ دنوں کی بات ہے یار۔ دراصل وہ پرانے فارم ہاؤس کے مالک سے میرے باس کی تھوڑی انبن سی ہوگی، ان دونوں کی علیحدگی کے چکر میں سارا کام میرے سر پر آن پڑا۔ اب تو ہوٹل میں رکی ساری کاسٹ بھی واپس جانے کی ضد کرنے لگی ہے۔ شاہد نے گہرا سانس بھرتے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس پکڑا اور تھکے ماندے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیل لگا لی۔ اوکے، میں آج ہی فارم ہاؤس کی چابیاں لے کر وہاں آ جاؤں گا، پھر تم شوٹنگ کروا لینا۔ انس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے حامی بھر دی۔ بس یار دھیان رکھنا، یہ میرا پرسنل فارم ہاؤس ہے، اس سے کافی ساری یادیں جڑی ہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ انس نے تاکید کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تھینکس یار، تم نہیں جانتے تم نے میری کتنی بڑی پرابلم حل کر دیا۔ شاہد خوشی سے چہکتے فوراً اٹھتا اس کے گلے لگ گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی گہری مسکراہٹ نے پل بھر کے لیے انس کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد شاہد الوداعی کلمات کہتے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد انس بھی فائل اٹھاتے جلدی سے اپنا کام مکمل کرنے لگا، کیونکہ آج ہی کے دن وقت نکال کر اسے فارم ہاؤس کی چابیاں شاہد کے سپرد کرنی تھیں۔
زینب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کمرے میں واپس آئی تو اذلان بیڈ پر ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا موبائل فون میں ہی مگن نظر آیا۔ زینی کے تاثرات میں تھوڑی سختی در آئی کیونکہ اسے پھر سے صوفیہ کا نمبر یاد آ گیا جو اس نے شام کے اوقات میں اذلان کے موبائل فون کی اسکرین پر جگمگاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ زینب ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ابھی سے ہی دیکھ رہی تھی جب ہی اذلان واش روم سے باہر آیا اور فون اٹھاتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چونکہ اذلان کے واپس آنے تک اسکرین بھی بجھ چکی تھی اور والیوم بھی آف تھا، اس لیے اسے زینب کے ذہن میں پروان چڑھتی اس بدگمانی کا علم بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت سے زینب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک عجیب سا چڑچڑاپن محسوس کر رہی تھی۔ غصہ اس کے حواسوں پر قابض ہونے لگا تھا۔ جب بھی انسان کا دل شکوک و شبہات میں پڑ جائے تبھی شیطان اسے کمزور حریف جان کر اس کے نفس پر حملہ کرتا ہے۔ بعض اوقات شیطان کا وار اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ اپنے اعمال کے ہاتھوں اپنی ذات کو خود جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ زینب اس کے جھکے سر کو سرد نگاہوں سے دیکھتی بنا کچھ کہے اپنا کمفرٹر درست کرتی کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اذلان نے بے توجہی میں اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں جت گیا۔ آج اسے اپنے مشن پر ایک رپورٹ تیار کرنی تھی، اس لیے اس کی سوچوں کا محور اس وقت صرف اور صرف اس کا موبائل فون ہی تھا۔ زینی کافی دیر سے بے آرام انداز میں کروٹیں بدلتی سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اپنے اندر سلگتی آگ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اف! بالآخر اس نے تنگ آتے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ زینب کے دوبارہ اٹھ کر بیٹھنے پر اذلان کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا۔ وہ اسے ہی چونکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ زینب نے اٹھتے ہی ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور اس کی اسکرین کو دیکھے بنا ہی والیوم کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے کی ساکت فضا میں شور کی آواز مسلسل بلندی پکڑ رہی تھی۔ زینب، رات کے اس ٹائم کیوں ٹی وی آن کر رہی ہیں آپ؟ اذلان نے ٹی وی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد سامنے لگی وال کلاک کو دیکھتے اس سوالیہ انداز اپنایا۔ کیونکہ مجھے یہی دیکھنا ہے اس وقت۔ اس کا انداز کسی ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ آر یو شیور آپ کو یہی دیکھنا ہے اس وقت؟ حیرت اور غیر یقینی میں مبتلا اذلان کا منہ ادھ کھلا رہ گیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اذلان ٹی وی کو ایک نظر دیکھتے حیرت بھرے تاثرات سمیت اپنے کندھے اچکا گیا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ زینب ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کو بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں رکھتی تیز و تند لہجے میں گویا ہونے لگی۔ نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ سب۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شوق سے دیکھیں، میں نہیں روکوں گا۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ نظروں کا مرکز پھر سے موبائل کی اسکرین ہی تھی۔ ایسا بھی کیا دیکھ؟ زینی نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ کو خورخوار نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنا رخ باقاعدہ ٹی وی اسکرین کی طرف موڑ لیا جسے اتنے عرصے میں اس نے ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ ٹی وی پر نظر ڈالتے اسے ایک عجیب سا سین دیکھنے کو ملا جس کے رد عمل میں وہ تیز لہجے میں بڑبڑاتی بے اختیار ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔